الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہمارے سلسلے میں مفتی جمیل مدنی صاحب جو کہ دارالافتاء اہل سنت نارتھ کراچی فیض مدینہ مسجد میں تشریف فرما ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ مرکز الاولیاء لاہور سے مفتی انس رضا مدنی صاحب جو کہ دارالافتاء اہل سنت داتا دربار سے انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آپ ہمیں سوال کیجئے، کال کیجئے، ایس ایم ایس کیجئے، انشاءاللہ آپ کے سوالات شامل سلسلہ ہوں گے۔ الحمدللہ آج ہمارے سلسلے کا نیا سیٹ بھی موجود ہے، اور ایک نئے سیٹ پر آج ہم سلسلہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس نئی جو ہماری ایک لک نظر آ رہی ہے، نیا سیٹ نظر آ رہا ہے، اس کی برکت سے ہمارے سلسلے کو بھی اللہ تعالیٰ چار چاند لگائے اور اس میں بھی مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے مفتیان کرام جو تشریف لے کر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، سلسلہ اول سے آخر دیکھیے، کوشش کیجئے کہ اس سلسلے کے لیے آپ کوئی کاپی، کوئی ڈائری وغیرہ مخصوص کر لیں۔ جو سوالات مفتیان کرام سے پوچھے جائیں ان کو اپنے پاس نوٹ فرمائیے، اور ممکن ہو تو ان کا ریویژن بھی کیجئے۔ نہ سمجھ آئے تو دوبارہ سلسلے میں کال کیجئے یا دارالافتاء اہل سنت کے فون نمبرز پر کال کیجئے۔ انشاءاللہ اس طرح پوچھتے رہیں گے، معلومات لیتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ بہت سا علم دین ہمیں حاصل ہو جائے گا، اس پر عمل کرنے کا انشاءاللہ جذبہ بھی حاصل ہوگا۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے ضیاء درود و سلام اس کے صفحہ نمبر 7 پر حدیث پاک نقل فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے۔ پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔ امیر اہل سنت یہ حدیث پاک نقل فرمانے کے بعد تحریر فرماتے ہیں، سبحان اللہ، درود شریف پڑھنے والا کس قدر بخت آور ہے کہ اس کا نام مع ولدیت بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ نکتہ بھی انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے۔ جب خادم دربار کی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت کا یہ حال ہے تو سرکار والا تبار مکے مدینے کے تاجدار محبوب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات کی کیا شان ہوگی۔ وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی امداد فرمائیں گے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ حدیث پاک جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا، ضیاء درود و سلام امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جو رسائل ہیں ان میں سے ایک رسالہ ہے ضیاء درود و سلام۔ درود و سلام کے فضائل پر مشتمل جو احادیث کریمہ ہیں، صحابہ اکرام علیہم رضوان کے اقوال ہیں، اور اسی طرح درود پاک نہ پڑھنے پر بعض صورتوں میں جو وعیدات آئی ہیں اور جو ڈرایا گیا ہے، وہ روایات بھی رسالے کا حصہ ہیں۔ اس کو پڑھیے، اس کو اپنے پاس رکھیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں نصیب ہوں گی اور درود پاک پڑھنے کا موقع بھی ملے گا۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضور سوالات ہم آپ سے پوچھتے ہیں، آپ جوابات عطا فرماتے ہیں۔ مختلف اصطلاحات آتی ہیں
اچھا، جواب میں جو الفاظ سوال کرنے والے نے پوچھے وہ تو اس سے ملتے جلتے الفاظ جو ہے جواب میں جب آئیں گے وہ سمجھ جائے گا، لیکن جب آپ جواب دیتے ہوئے اصطلاح استعمال کرتے ہیں، جب کبھی کہتے ہیں فرض ہے، کبھی کہتے ہیں مکروہ ہے، کبھی کہتے ہیں حرام ہے، کبھی آپ فرماتے ہیں واجب ہے، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، اس طرح کی اور بھی اصطلاحات ٹرمز استعمال کی جاتی ہیں، تو کیا ان کی کوئی آسان فہم اور بھی کوئی کتاب ہے کہ ان کا معنی ہمیں پتہ چل جائے، یا مسلمان پر لازم ہے کہ یہ اصطلاحات چونکہ مسائل میں آتی ہیں تو اس کو انہی اصطلاحات کو سیکھنا چاہیے، انہی کے حوالے سے معلومات لینی چاہیے، یا مزید پھر اس دور کے اعتبار سے کچھ اس کے اندر ہم تصحیح کر سکتے ہیں؟ اور اگر یہ سیکھنا بھی چاہیے چاہے، یعنی فرض کیا ہوتا ہے اور فرض کا کیا حکم ہے، فرض پر عمل نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، حرام کیا ہوتا ہے، حرام سے نہیں بچیں گے تو کیا ہوگا، کیونکہ ہم مسائل میں عام طور پر یہی کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے، یہ حرام ہے، یہ واجب ہے، اصطلاح کی وضاحت بھی کبھی کبھار ہوتی ہے، لیکن کیا اتنا ہی کافی ہے کہ فرض واجب کا نام سن لیا جائے، یا ان کی معلومات بھی حاصل کرنا یہ بھی ضروری ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بہت اچھے سوال کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے۔ عام طور پہ لوگ یہ ذہنوں میں چیزیں تو ہیں کہ یہ چیز فرض، واجب، یا یہ حرام ہے، یا مکروہ تحریمی ہے، تنزیہی ہے، تو یہ ان کے نام کیوں رکھے گئے اور ان ناموں کا فرق یہ کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، پھر ان کے درجات میں بھی کچھ فرق ہے۔ تو اتنا تو عوام جو اہل علم طبقہ ہے یا علماء سے سوال جواب کرنے والا طبقہ، پوچھنے معلومات حاصل کرنے والا جو ایک طبقہ ہے عوام کا مسلمانوں میں، وہ اتنی بات تو سمجھتے ہیں کہ فرض کا درجہ واجب سے زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، واجب کا درجہ سنت سے زیادہ ہے، پھر سنت میں بھی موقدہ اور غیر موقدہ، موقدہ سنت کا درجہ زیادہ ہے، غیر موقدہ کا اس سے کم ہے۔ پھر اس میں بھی آ جاتے ہیں کہ سنت غیر موقدہ یہ مستحب سے زیادہ درجہ رکھتی ہے، اور مستحب یہ مباح سے بڑھ کر ہے۔ تو یہ میں نے وہ ترتیب بتائی ہے جو کرنے والے کام ہیں۔ ٹھیک ہے، فرض کرنے والا کام ہوتا ہے، صحیح، واجب یہ بھی کم کرنے والا کام ہے، ایسے ہی سنت موقدہ، غیر موقدہ، مستحب، یہ جو 5 کیٹیگری ہیں یہ وہ ہیں کام کرنے والے کہ جن کے کرنے پر ثواب بھی ملتا ہے، کرنا چاہیے اور کرنا پڑتا ہے، اور کرنا ان میں بعض وہ ہیں جس کو کریں نہ کریں، مطلب پکڑ نہیں ہے، کریں تو ثواب، نہ کریں تو پکڑ نہیں ہے، جیسے کہ مستحب ہو گیا، سنت غیر موقدہ ہو گیا، اور سنت موقدہ اس کے اندر کرنے کی تاکید ہے کہ یہ کام کرنا ہے، اور اگر نہیں کرتے تو اس کو شریعت نے ناپسند کیا ہے، اور ایسے کام کرنے والے کو گویا ہم یہ کہیں گے کہ اس نے اچھا نہیں کیا، برا کام کیا۔ ٹھیک ہے، اور جو عادت بنا لے، جو عادت بنا لیتا ہے سنت موقدہ کے ترک کرنے کی، تو اس سنت موقدہ کے ترک کی عادت بنا لینا یہ گناہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے یہ جو درجات تھے فرض، واجب، سنت موقدہ، غیر موقدہ، مستحب، یہ کرنے والے کاموں کے مابین ایک ترتیب ہے۔ اچھا، نہ کرنے والے کاموں کی طرف بھی اگر آتے ہیں تو وہاں پر بھی ایک ترتیب ہے۔ ٹھیک ہے، حرام، ٹھیک ہے، یہ سب سے اوپر کا ایک درجہ ہے۔ اچھا، اس سے نیچے ہے مکروہ تحریمی، ٹھیک ہے، پھر اس سے نیچے آتا ہے مکروہ تنزیہی، اساءت، کم سنتے ہیں لیکن آتا ہے لفظ، اساءت کا مطلب ہوتا ہے یہ بھی برا کام ہے، تو اساءت یہ بھی درجہ آتا ہے۔ تو اس طرح پھر آخر میں ایک چیز رہ جاتی ہے مباح۔ اچھا، مباح، ایک اساءت سے نیچے بھی ایک درجہ آتا ہے، یعنی مکروہ تنزیہی، اساءت، اس کے بعد ایک درجہ آتا ہے خلاف اولا۔ خلاف اولا، ہاں، ٹھیک ہے، تو یہ خلاف اولا یہ مستحب کے مقابل ہوتا ہے، یعنی ادھر مستحب ہے، ادھر خلاف اولا، خلاف اولا ہے، اور بیچ میں رہ جاتا ہے مباح۔ مباح کا معنی ہوتا ہے کہ وہ کام کے جس کے کرنے پہ کوئی پکڑ نہیں، ٹھیک ہے، یعنی کوئی جرم نہیں کیا بندے نے، گناہ نہیں کیا، اور اگر وہ نہیں کرتا تو بھی کوئی معاملہ نہیں ہے، وہ کرتا ہے یا نہ کرے تو دونوں جہتیں برابر ہیں، نہ ثواب نہ عذاب، دونوں چیزیں۔ تو اب اس کی تفصیل کے فرض کو فرض کیوں کہتے ہیں اور فرض نام رکھنے کی وجہ کیا ہے، کسی عمل کا فرض ہونا وہ کس طرح سے ثابت ہو جاتا ہے، کسی عمل کا واجب ہونا کس طرح سے ثابت ہو جاتا ہے، اس عمل کو تو واجب کہتے ہیں اور اس کو فرض کہتے ہیں، تو یہ فرق کیوں کیا گیا ہے،
جیسے پنجگانہ نماز فرض ہے. ٹھیک ہے. عید کی نماز فرض کبھی بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا. عید کی نماز واجب ہے. عید کی نماز کو یہ لفظ واجب کہتے سنتے ہیں. ہم. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے ظہر کی 4 سنتیں پہلے والی قبلیہ اس کو موقدہ. سنت موقدہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. عصر سے پہلے والی 4 سنتیں غیر ان کو موقدہ. غیر موقدہ کہا جاتا ہے. اشراق و چاشت اور اوابین کی نمازوں کو مستحبات میں شمار کیا جاتا ہے، نوافل نمازوں میں. تو اسی طرح حرام کے اندر شراب پینا حرام ہے، اسی طرح داڑھی منڈانا یہ بھی حرام. ٹھیک ہے. بہت سارے کام مکروہ تحریمی ہیں، صحیح. بہت سارے تنزیہی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی جو درجات بن جاتے ہیں یہ کتب فقہ کے اندر اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے آسان انداز میں تو بہار شریعت کا جو دوسرا حصہ ہے، صحیح. تو چونکہ وہاں سے طہارت اور عبادت کے مسائل شروع ہوتے ہیں تو اس لیے صدر الشریعہ نے ایک اصطلاحی جو یہ احکامات ہیں کہ جو ہمارے اگلے مسائل میں آتا رہے گا کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ حرام، مکروہ تحریمی، تنزیہ، تو یہ سب چیزیں دوسرے حصے کے شروع میں لکھ دی ہیں. ٹھیک ہے. کہ فرض کیسے ثابت ہوتا ہے، کن دلائل سے ثابت ہوتا ہے، وہ دلائل کا بھی. پھر فرض کے تارک کا حکم کیا ہے، حرام کے مرتکب کا حکم کیا ہے، واجب کے تارک کا حکم کیا ہے، مکروہ تحریمی کے مرتکب کا حکم کیا ہے. تو یہ ساری تفصیل وہاں پر موجود اور مثالوں کے ساتھ موجود ٹھیک ہے. ہے. تو تفصیلی طور پہ پڑھنا چاہیں تو بہار شریعت، اور مزید اس سے زیادہ اگر کوئی مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو فتاوی رضویہ شریف میں بھی امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ رحمہ نے اس کی تقسیم کاری بہت ہی پیارے انداز میں اپنے کچھ رسائل کے اندر فرمائی ہے. تو اس کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے. چلے یہ تو ہے نا کہ کرنا چاہتا ہے تو اتنا مطالعہ کر لے. کم از کم یہ کتنی معلومات ان چیزوں کے بارے میں ایک مسلمان کے لیے ضروری ہیں؟ دیکھیں فرق پتہ ہونا چاہیے، کیا کہاں تک جائے گا، نام ہی کافی ہیں. صرف اتنا حکم تو کم از کم معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے فرض سب سے بڑا ہے، واجب اس سے نچلے درجے کا ہے. اب اس کے درمیان یعنی معلومات تو ہو تاکہ اس کو یہ پتہ چلے کہ فرض کے ترک کرنے پر کیا حکم ہے، ٹھیک. واجب کے ترک کرنے پر کیا حکم ہے. جیسے نماز میں کوئی فرض چھوڑ دیا تو نماز ہوگی ہی نہیں ہوگی. اب اگر اس کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ فرض کا مطلب کیا ہے تو اب وہ چھوڑ دے گا، اس چھوڑنے سے نقصان کیا آئے گا دنیاوی یعنی اخروی اعتبار سے، دینی اعتبار سے. تو اس کو یہ معلومات ہونی چاہیے. اب یہ جو اہل علم سے طبقہ عوام میں ہے یا علماء سے مربوط جو عوام ہے وہ کافی حد تک ان چیزوں سے جو مدنی قافلوں کے مسافر بنتے ہیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں، تو علماء کی صحبت میں جو مسلمان ان کے علم کا پیمانہ دیگر لوگوں کے مقابلے میں ماشاءاللہ زیادہ اچھا وزنی ہوتا ہے. اور یہ چونکہ علم وقتاً فوقتاً سیکھتے رہتے ہیں، دن بدن ان کے علم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اور علم ایک ایسی چیز ہے بالخصوص علم دین کہ جس کے سیکھنے پر سکھانے پر فضائل ہی فضائل ہیں، اور علم اور علماء کی بہت اہمیت صحیح قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے. ماشاءاللہ. تو اس لیے علم کی طرف آنا چاہیے اور علماء کی طرف آنا چاہیے. بلکہ خود ہی عالم بننے کی کوشش کی جائے، عالم کورس میں داخلہ لیا جائے، درس نظامی کی جائے. مفتی انس صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. حضور انہوں نے مفتی جمیل صاحب نے ہمیں فرض، واجب اور اسی طرح حرام اور دیگر جو نہ کرنے والے کاموں کی تفصیل تو بیان فرما دی ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے اب انہوں نے فرمایا کہ درجات ہیں، کہ سب سے اوپر فرض ہے، پھر واجب ہے، پھر اس کے بعد اس سے نیچے کے ہیں سنت موقدہ ہے، غیر موقدہ ہے، پھر حرام کی طرف آئیں تو سب سے اوپر حرام، پھر اس کے بعد جو ہے مکروہ تحریمی، پھر مکروہ تنزیہی. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا عمل کرنے والے کو یا کسی عمل سے جس کو منع کیا گیا ہے وہ کیا ان چیزوں کا اعتبار کرے، یار یہ تو سنت کے درجے میں اس لیے کرو نہ کرو، اور اسی طرح نہ کرنے والے معاملات میں دیکھو یہ تو صرف مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تنزیہی تو ہے نا، اس لیے اس کو کر لیتے ہیں، حالانکہ اس کو اس کام سے روکا گیا ہے، مکروہ قرار دیا گیا لیکن منع تو کیا گیا ہے. تو کیا وہ یہ باتیں سوچ کر کرنے نہ کرنے کا فیصلہ کر لے، یا پھر اس میں بھی اس کو چاہیے کہ جو کہا گیا ہے، جو اصل ہے کہ کرنے والے کاموں میں کرنے کا کہا گیا ہے اور نہ کرنے والے کاموں میں نہ کرنے کا کہا گیا ہے. درجات الگ ہیں اگرچہ، تو کیا وہ درجات کا اعتبار کرے یا اصل جو دو باتیں ہیں کرنا یا نہ کرنا اس کا اعتبار کرے؟ یہ ارشاد فرمائیے. اصل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، درجات تو ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں کہ اس کو چھوڑنے کا یہ گناہ ہے اور اس کو چھوڑنے کا یہ وبال ہے. باقی اوورآل جس چیز سے منع کیا گیا ہے، تو جیسا کہ صحابہ کرام کے دور میں اس چیز کی تمیز نہیں ہوتی تھی کہ یہ کس درجے کا منع ہے،
وہ تو چھوٹی سی بات بھی جس کو شریعت نے ناپسند قرار دیا اس سے وہ باز رہتے تھے. اور امام غزالی علیہ الرحمہ نے بڑا پیارا لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو فرض ہے یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک پتھر کی مانند ہے, ایک دیوار ہے پتھر کی, اور اس کے بعد جو واجب ہے یہ اس کے گرد ایک ریت کی دیوار ہے, اور اس کے گرد آگے جو مستحبات ہیں یہ ایک مٹی کی دیوار ہے. اب شیطان جب کراسنگ کرے گا تو پہلے مٹی کی گرائے گا, پھر ریت کی گرائے گا, پھر آئند میں فرض کے اوپر حملہ کرے گا. اگر ایک بندہ جو ہے وہ اس چیز کو صرف اور صرف فرض کو ہی رکھے گا اور کہے گا بقیہ کی تو کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے, تو پھر شیطان صرف اس کی ایک ہی دیوار جو اس کا فرض ہے اس کے اوپر حملہ کرتا رہے گا, اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ فرض سے بھی دور ہو جائے گا. تو اس لیے انسان کو مستحب بھی بلا وجہ نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ مستحب تو اس لیے رکھ دیا گیا کہ اگر چھوٹ گیا تو چلو پریشان نہ ہو, اتنا گناہ نہیں, لیکن اس کو کرنے کی تو ترغیب دی گئی. اسی طرح ادھر جہاں ممانت ہے وہاں جو بندہ مکروہ کام کرتا رہے گا تو پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ حرام میں بھی پڑ جائے گا. اس لیے ایک بندہ مومن کو اس سوچ میں نہیں پڑنا چاہیے کہ یہ کون سا اتنا ضروری ہے اور اس کی عادت بنا لے. یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے, عادت نہ بنائے, کبھی کبھار چھوٹ جائے چھوٹے لیول کا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی جی. جملے میں تھا مستحب اگر چھوڑ دیا جائے تو اتنا گناہ نہیں, تو شاید کوئی یہ نہ سمجھے کہ مستحب کو چھوڑتا ہے تو کوئی وہ گناہ گار ہوگا. ان کی مراد یہی ہے کہ مستحب چھوڑنے سے گناہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, لیکن کرنے والے کاموں میں کرنے ہی کی طرف بڑھا جائے, اور جن سے روکا گیا ہے تو بھلے وہ کسی بھی درجے کے ہیں, بھلے خلاف اولا ہے تو اس کو نہ کیا جائے, کیونکہ خلاف اولا کا مطلب ہے کہ بہتر ہے کہ نہ کیا جائے. اور مستحب کے بارے میں تو امیر اہل سنت بھی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مستحب ہے تو چھوڑ دیا جائے, بلکہ مستحب ہے کہ اس کو کیا جائے. تو ہمیں چاہیے کہ عمل کی طرف بڑھیں, اور جو شریعت مطہرہ نے احکامات بیان کیے ہیں ان کا بھی اعتبار کریں, درجات کا بھی اعتبار کریں, لیکن جو اصل چیز ہے کرنے والے کاموں میں کرنا اور نہ کرنے والے کاموں میں نہ کرنا, ان دونوں باتوں کی طرف دھیان دیا جائے اور اپنے عمل کو بہتر کیا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے, ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی کالز ہمارے پاس موجود ہیں, SMS بھی آ رہے ہیں. پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی میرا نام عامر ہے, اور سوال یہ پوچھنا ہے نا, میری والدہ نا عمرے سے جانا چاہ رہی ہے, تو لیکن 5-6 سال سے ہم ترکیب کر رہے ہیں, ہو نہیں پا رہی ترکیب. تو ابھی جہاں میں جاب کرتا ہوں نا تو وہاں سے لون مل رہا ہے, تو وہ لون اگر 2 لاکھ کا دے رہے نا تو اس کو 2.5 لاکھ روپے کھاٹیں گے. کیا ان پیسوں سے عمرہ کرا جا سکتا ہے؟ جی حضور, والدہ عمرے پہ جا رہی ہے اور لون لے کر بھیجنا چاہ رہے ہیں. اب یہ والدہ کو عمرے پر بھیجنا یقیناً ایک سعادت مندی ہے, عمرہ کرنا بہت بڑی نیکی ہے. لیکن اب یہ جیسے اس عمرے کی ادائیگی کے لیے ان کو جو مدد مل رہی ہے وہ ان کی کمپنی کی طرف سے 2 لاکھ روپے ان کو قرض ملے گا, لیکن کمپنی جو ان کی سیلری سے 2 لاکھ روپے نہیں بلکہ 2.5 لاکھ روپے کاٹے گی. تو اس طرح یہ 2 لاکھ روپے کے اوپر مزید جو 50,000 روپے کا اضافہ جو کمپنی لے لے گی, اور ان کی تنخواہ سے قسط وار 2,000 3,000 5,000 فی منتھ وہ اس طرح یہ کٹنگ ہوگی, ڈیڈکٹ ہوگی, تو یہ کمپنی کے پاس 50,000 روپے آ جانا یہ سود ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ قرض جو ہے وہ سودی قرض ہے. اور قرض لینا انتہائی شرعی ضرورت جب بن جائے, سودی قرض, نارمل جو قرض ہے وہ تو انسان لے سکتا ہے, لیکن حتی الامکان قرض لینے سے بھی بچنا چاہیے. اور جو سودی قرض ہے یہ اس کی ایک آخری صورت کہ جس میں آدمی بالکل بے بس ہو جائے, کہیں سے کوئی امداد, کوئی بھلائی اور احسان کرتے ہوئے دے دے یا بطور قرض دے دے, کہیں کچھ رسائی نہ ملے, اور وہ ضرورت ایسی ہے کہ جس کی جو ضرورت حاجت اصلیہ, ضروریات زندگی اس سے وابستہ ہیں, اور اس کو پیسوں کی حاجت ہے, تو کہیں سے کوئی بندوبست نہیں ہوتا, تو پھر بعض صورتیں ایسی بن جاتی ہیں کہ جس میں سودی قرض لینے کی بھی شرعی اعتبار سے گنجائش نکلتی ہے. قرض لینے والا کوئی صورت بیان گناہگار نہیں ہوتا کہ کسی کو, ابھی میں نے کوئی ایسی صورت بیان نہیں کی کہ کوئی کہے کہ بس میری بن رہی ہے. ہاں, تو جس کو بھی اگر سودی قرض لینے کی ضرورت پڑ رہی ہو تو پہلے وہ علماء مفتیان کرام سے رہنمائی لے. ٹھیک ہے, یعنی بہت ایکسٹریم لیول پر جا کر ایسا ہوگا, کوئی ایسا نہیں کہ ہر دوسرے قرض میں یہ صورت. تو اب میں اسی آ رہا تھا کہ عمرہ کرانا یقیناً سعادت مندی ہے, لیکن یہ ضرورت شرعی نہیں ہے. ٹھیک ہے,
کہ والدہ کو عمرہ کرانے کے لیے ان کو سودی قرض لینے کی اجازت مل جائے، کہ حدیث مبارکہ میں سود لینے والے پر اور سود دینے والے پر دونوں پر لعنت فرمائی گئی استغفر ہے. اللہ، تو اس لیے اب یہ کام یقیناً والدہ کو عمرے پہ بھیجنا ایک سعادت مندی، ایک ثواب کا کام، لیکن اس ثواب کے کام کے پیچھے اگر بیک گراؤنڈ میں ہم دیکھتے ہیں تو ایک سود پر مشتمل ایک قرضہ لیا جا رہا ہے اور وہ باعث لعنت کام ہے. استغفر اللہ. تو اس طرح انہیں سودی قرض لینے کی اجازت نہیں ملے گی. ٹھیک ہاں ہے. اپنی کوشش کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، اسباب تلاش کرتے رہیں، جائز ذرائع اختیار کریں. انشاءاللہ ان کی یہ جو خواہش ہے کہ اپنی والدہ محترمہ کو یہ انشاءاللہ. عمرے پر لے کر جانا چاہتے ہیں یا ان کو بھیجنا چاہتے ہیں، تو جو بھی صورت ہے شرعی تقاضوں کو پورا کر کے پھر یہ عمرہ اپنی والدہ کو کرائیں. اچھا، سوال کیا جا سکتا ہے جیسے اپنے لیے کہ بڑا دل کرتا ہے عمرے پہ جانے کو، کچھ پیسے ہیں کچھ نہیں ہیں، کچھ ہو جائے صورت بن جائے، اس طرح ایک تو ہے کہ ویسے ہی اظہار کیا جائے نا، اور پتہ ہے کہ اظہار کرنے سے بھی جو ہے وہ اگلا سمجھ جائے گا اور کچھ پیش کر دے گا، اور ایک یہ کہ ڈائریکٹ سوال کیا جائے کہ آپ مجھے عمرے پر بھیج دیں. تو کیا اس طرح اظہار کر کے یا ڈائریکٹ سوال کر کے اس طرح کیا جا سکتا دیکھیں، ہے؟ سوال کرنا حج یا عمرے پر جانے کے حوالے سے اس کی شرعن اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بالخصوص یہ جو عمرے پر جانے کے لیے پارٹیوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، مالداروں کے پیچھے پڑ جانا، عمرے پر جانا ہے یا ان کا ٹکٹ نکل آیا ہے کسی بھی قرآن اندازی میں، تو اب اکیلے جا نہیں سکتے، تو اب اپنے بچوں کی امی کا یا ساتھ پیکج کے پیسے نہیں یا ہیں. اپنی والدہ کے حوالے سے کہ ان کو ساتھ لے کے جانا ہے تو ان کا بھی بندوبست کریں، یا ٹکٹ ہو گئے لیکن دیگر جو لوازمات ہیں جی وہ جی. خرچے نہیں ہیں، وہ خرچے مجھے دے دیں. تو مانگنا، سوال کرنا یہاں پر اس کی شرعن اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ہاں ایک آدمی اگر آپ کی موجودہ کنڈیشن سے واقف ہے، اس کو پتہ ہے کہ عمرے پہ جانے پر اتنا خرچہ آتا ہے، جہاں وہ ٹکٹ کا خرچہ دے رہا ہے، تو اگر وہ خود ہی آپ سے پوچھتا ہے کہ یہاں پہ دیگر اخراجات ہیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اب جو کنڈیشن ہے آپ واضح کر دیں. صحیح. اس پر اگر وہ آپ کی خیر خواہی کرتے ہوئے کچھ مدد کرنا چاہتا ہے ایسے افراد کی، تو بالکل اس ٹھیک صورت ہے. میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن کسی کے پیچھے پڑ جانا اور سوال پہ سوال کرنا اور اپنے آپ کو سوال کر کے ذلت کے مقام پر پیش کر دینا، یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ میں شریعت کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک کال مفتی انس صاحب کے لیے ہم لیتے ہیں. جی. مفتی صاحب کی برگاہ میں عرض ہے کہ کیا میں زکوٰۃ اپنے سسر اور ساس کو دے سکتا ہوں کیونکہ وہ مستحق ہیں، غریب ہیں؟ جی، سسر اور ساس کو زکوٰۃ دینا. جی، سسر اور ساس اگر تو مستحق زکوٰۃ ہیں تو ان کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ غیروں کی بنسبت اگر ان کو دیں گے تو زیادہ اس میں ثواب ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ان کو دی جا سکتی ہے. حضور میسیجز بھی ہمارے پاس موجود ہیں. جو سب سے پہلے میسیج آیا وہی میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ مخصوص ایام میں جو نمازیں نہیں پڑھی جاتی اسلامی بہنوں کی، تو کیا ان کی قضا کرنی ہوگی؟ مخصوص ایام کی جو قضا نمازیں ہیں ان کا نہیں پڑھنی ہوتی، کیونکہ شریعت نے اس میں رعایت دی، معافی دی کہ یہ عورتوں کے اوپر ایک بہت بڑا حرج ہوگا. ٹھیک. تو اس لیے اس میں معافی دی. البتہ رمضان جو ہوں گے، رمضان کے روزے، اس کی معافی نہیں ہوگی کیونکہ وہ بہت چند ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کے قضا پورے سال میں کر سکتی ہیں جب بھی چاہیں، تو اس کی قضا لازم ہے، نمازوں کی قضا نہیں. ٹھیک ہے. جی. اچھا، ایک اور سوال میسیج میں پوچھا گیا، انس بھائی سے میں پوچھوں گا کہ شوال المکرم کے 6 روزے جو رکھنے ہوتے ہیں، کیا وہ 2 کر کے رکھے جا سکتے ہیں؟ ایک ساتھ نہ رکھے، 2 کر کے رکھتا رہے، پیر بنا لے. جی، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، جس طرح مناسب لگے، جس طرح اس کو آسانی ہو، پورے مہینے میں جس طریقے سے بھی چاہے وہ روزے رکھنے 6 پورے کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. جس طرح چاہیے ایک بھی رکھ سکتا ہے، 2 بھی رکھ سکتا ہے، ایک ساتھ رکھنا چاہے تو ایک ساتھ بھی رکھ سکتا ہے. جی، ایک اور کال چلائے گا. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کوئی شخص جنت البقیع کی مٹی قبر میں اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے؟ جی، خود تو نہ لے جائے، لیکن کیا وہ اس طرح کہہ سکتا ہے کہ جب میرا انتقال ہو تو میری قبر میں جنت البقیع جو قبرستان ہے مبارک، اس کی مٹی یا اس کے ارد گرد کی مٹی یا مدینہ پاک کی مٹی یا کوئی اور تبرکات کی اگر وہ وصیت کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے، تو کیا اس پر عمل کیا جائے گا؟ متبرک اشیاء کا قبر میں اپنے ساتھ لے کر جانا
یا لے جانے سے مراد یہ ہے کہ وصیت کر جانا، کسی کو کہہ جی دینا، تو یہ ہمارے اسلاف سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے وقت وصال یہ وصیت کی تھی کہ ان کے پاس تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ناخون کے تراشے تھے، سبحان اللہ سبحان تو یہ اللہ، فرمایا تھا کہ میری زبان پہ رکھ دینا اللہ اکبر، یا آنکھوں پہ رکھ دینا۔ ماشاء اللہ، تو اسی طرح کسی نے کرتا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طلب کیا تو وہ اس میں تدفین ہونے کی کہ میرے کفن میں اس کو شامل کر دینا۔ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک چادر طلب کی تھی، جس پر دیگر صحابہ نے انہیں کہا بھی تھا کہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ چادر ہی ہے، تو اس وقت تمہیں مانگنا نہیں چاہیے تھا، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے استعمال کے لیے نہیں بلکہ جب قبر میں رکھا جاؤں تو اس چادر میں لپیٹ کر رکھا جائے، تو اس لیے طلب کیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنا کرتا مبارک حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی والدہ کے تدفین کے موقع پر پیش کر دینا اور اس پہ ان کو قبر میں ان کے رکھا گیا۔ تو اس طرح یہ متبرک اور مقدس چیزوں کا قبر میں ساتھ لے جانا، ساتھ جانے کی وصیت کرنا، تو یہ اگر ہم دیکھیں اسلاف کا طریقہ تو اس سے ثابت ہے۔ تو اب مدینہ منورہ کی زمین کتنی متبرک ہے، سبحان اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی کہ کتنے نام احادیث مبارکہ میں طابہ، طیبہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جنت البقیع ہے، اس کا اگر جنت البقیع نام ہی دیکھ لیں تو اب جنت البقیع 10,000 صحابہ کرام علیہم رضوان وہاں پر کم و بیش مدفون ہیں، اور ان پاک ہستیوں کے قرب سے اس مٹی کو برکت حاصل ہے، اور ان پاکیزہ لوگوں کے قرب میں ہی ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ جب میرا وقت آخر ہو تو بس مدینہ منورہ میں انتقال ہو اور اس کے بعد جنت البقیع میں صحابہ کے قدموں میں دفن ہونے کی سعادت نصیب ملے۔ تو اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ نہ ہو تو جنت البقیع کی کچھ خاک مبارک مٹی وہ اگر مل جاتی ہے یا وہاں سے وہ اٹھا کر لے آتا ہے تو اٹھا کر لانا بھی ناجائز نہیں ہے۔ اچھا، وہ جس طرح وہاں متبرک تھی تو وہیں کا ایک حصہ ہے متبرک ہے، تو اس کو اگر کوئی اپنے قبر میں اپنے ساتھ لے کر جانے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے تو اس خواہش میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی قبر اس کی ایک اچھی نیت ہے، حسن نیت ہے، تو حسن نیت بہت اچھا کام دکھا دیتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی بھی ہے انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کی طرح اس کے ساتھ معاملہ فرماتا ہوں، تو جیسا وہ مجھ سے سوچتا ہے گمان رکھتا ہے ایسے ہی معاملہ۔ تو اب وہ اچھا گمان رکھ رہا ہے، اس جنت البقیع کی مٹی کی تبرک برکت حاصل کرنا چاہتا ہے، برکت اللہ ڈالتا ہے انشاءاللہ وہ برکت اللہ ہی نے اس آدمی کو جس نے خواہش کی ہے انشاءاللہ اس کو دے گا۔ یہ حسن ظن ایک مسلمان کا ہے، تو متبرک اشیاء کا ساتھ میں ہونا یہ میت کے لیے بڑا انسیت کا بھی باعث ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ تو شرعاً ایسی وصیت کر جانا یا ایسی خواہش رکھنا اس میں کوئی مذائقہ نہیں، بلکہ یہ محبوب خواہش اور محبوب وصیت ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، آپ کی ماشاءاللہ مدینہ پاک میں حاضری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ بار بار آپ کو حاضریاں عطا فرمائے، آپ کے صدقے ہمیں مدنی چینل کے جتنے ناظرین ہیں سب کو بھی بار بار بادب حاضریاں نصیب فرمائے۔ جنت البقیع کی مبارک مٹی کی آپ نے فرمایا کہ لانے میں حرج نہیں ہے، تو موجودہ جو صورتحال ہے اس میں یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اندر جائیں گے اور کسی قبر سے یا قبرستان سے اٹھائیں گے یا آس پاس سے دیواروں سے ہمیں مل جائے، کیا یعنی اس کا بھی آپ فرما دینا، کیونکہ بہت سارے الحمدللہ عاشقان رسول کی حاضری ہوتی ہے تو صحیح طریقہ انداز پتہ چل جائے۔ اب دیکھیں اس میں جنت البقیع میں 10,000 کم و بیش صحابہ کرام علیہم رضوان، اور چونکہ 1400 سال کا یہ طویل عرصہ ہے تو اس طویل عرصے میں کتنے ہی بزرگان دین، کتنے ہی مسلمان مومنین مرد عورت وہ جو ہے نا وہ وہاں دفن ہیں اور ان کو وہاں دفن ہونے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ تو ایک طویل عرصہ جنت البقیع کا صدیوں پر مشتمل ایسا ہے کہ جہاں مزارات صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی شان و شوکت کے ساتھ ظاہری طور پر بھی موجود تھے، لیکن اب موجودہ صورتوں میں ہمیں وہ مناظر ان کے مزارات کی صورت میں دکھائی نہیں دیتے، صحیح،
اور مطلب اس کو بالکل پلین کر دیا اور بلڈوزر چلا دیے گئے. اور یہ واقعہ ابھی شوال المکرم کی کچھ 6 یا 8 تاریخ کو کئی سالوں پہلے جنت البقیع میں رونما ہوا کہ مزارات صحابہ اسلاف کے مزارات پہ بلڈوزر چلائے گئے. اب یہ ہے کہ یقینی طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس مقام پہ قبر تھی، اس جگہ نہیں تھی، ادھر رستہ تھا، ادھر قبر تھی. تو اب چونکہ وہ امتیاز جو سابقہ تھے وہ ختم ہو چکے ہیں، اور جانے والے جو پرانے وہاں کے رہنے والے ہوں گے جنہیں پرانے رستے پتہ ہوں گے تو ہو سکتا ہے وہ تو ان رستوں کو فالو کریں اور قبر پہ پاؤں نہ رکھیں. لیکن اب چونکہ اگرچہ رستے اب بھی بنے ہیں لیکن وہ رستے ممکن ہے کہ قبر پہ بنے ہوں، کسی صحابی کی قبر پہ بنے ہوں. تو اس لیے احتیاط کا دامن اسی میں احتیاط ہے کہ جنت البقیع میں نہ جایا جائے. ٹھیک ہے، بلکہ عام قبرستان میں بھی اگر راستوں کا علم نہ ہو تو وہاں بھی یہ ادب ملحوظ رہے گا. اگر کسی کو پتا ہو کہ یہ نیا رستہ قبروں پر ہی بنایا کسی بھی قبرستان میں، کسی بھی قبرستان، یہ صرف وہیں کی تخصیص نہیں، کسی بھی قبرستان میں یہ قبروں کو ملیا میٹ کر کے پھر رستہ بنایا گیا ہے تو اس رستے سے، اس جدید رستے پر چلنا بھی حرام ہے، اپنی گاڑیاں یا پیدل چلنا بھی حرام ہے. اس سے بچا جائے. اگر پتہ نہیں ہے کہ یہاں قبر تھی نہیں تھی تو اس کا وہ حکم نہیں ہے حرام ہونے کا. اب جنت البقیع میں جو رستے ہیں آیا یہ قبروں پر بنے ہیں یا پہلے یہاں قبریں تھیں یا پہلے قبریں نہیں تھیں، یا رستوں پر ہی رستے بنائیں. تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ اندر داخل ہونے سے گریز کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا عشق اور محبت ہمیں اندر تو لے کے جا رہا ہے لیکن کسی صحابی کی قبر پر، کسی اہل بیت اطہار میں سے کسی کی قبر پہ ہمارا پاؤں پڑے. تو احتیاط یہ ہے کہ اندر داخل نہ ہو. اب یہ ہے کہ جنت البقیع شریف کی مٹی کسی بھی ذریعے سے مل سکتی ہے، تو اگر مل گئی تو وہ اپنی اس خواہش کو عمل میں لا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت البقیع میں مدفن عطا فرمائے. توجہ دلائی گئی ہے کہ ہمارا جو آج کا سلسلہ ہے اس سلسلے کا نمبر الحمدللہ عز وجل 1200 ہے. اللہ تعالیٰ اس ہندسے کی بھی برکتیں ہمیں عطا فرمائے. جن مفتیان کرام نے یہ سلسلے فرمائے جو تشریف لاتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کی علم میں، عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے. اسی طرح مدنی چینل کے سلسلے کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. جی نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم. سید عطار محمد ابن عطاری کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مدنی چینل کی اسکرین پر ابھی میں نے دارالفت اہل سنت کا سلسلہ نمبر 1200 دیکھا تو میں نے کہا چلیں حاضری دوں اور آپ سب کو یہ دارالفت اہل سنت کا سلسلہ براہ راست کرنے اور اس کا 1200واں سلسلہ کرنے پر میری طرف سے مبارکباد قبول فرمائیں. اللہ کریم علماء اہل سنت میں اور برکت عطا فرمائے. ہمارے دارالفت اہل سنت کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے اور اس سلسلے کی برکتوں سے مزید ہمیں فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعائے بے حساب مغفرت کا طالب ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نگران شورا کا بھی بہت بہت شکریہ حوصلہ افزائی فرمانے کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل جل کر دین متین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سلسلے کو آگے لے کر بڑھتے ہیں. مزید ایک کال مفتی انس صاحب کے لیے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی یہ جو ہوتا ہے نا چھوٹا بچہ اس کا اگر نکاح ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ اس کا اگر چھوٹے بچے کا نابالغ ہے نا اس کا نکاح کرا دیتے ہیں تو اس کے بارے میں معلومات لینی تھی. وہ جب بڑا ہو کے وہی نکاح چلے گا یا دوبارہ نکاح کرانا پڑے گا؟ جی نابالغ کا نکاح کروا دینا چھوٹے سے بچے کا. نابالغ کا نکاح اگر اس طرح ہوا ہے کہ اس کی جگہ اس کے والد صاحب نے ایجاب و قبول کیا ہے تو شرعاً یہ نکاح ہو جائے گا. اس کا ایک پراپر طریقہ ہے. یہ نہیں ہے کہ نابالغ خود ہی نکاح میں ایجاب و قبول کرے. اس کا والد لڑکی سے کہے کہ میں نے اپنے بیٹے کا نکاح تیری لڑکی سے کیا اور لڑکی کا والد آگے سے کہے میں نے قبول کیا. تو اس طرح دونوں کا، لڑکا اور لڑکی دونوں کا جو نابالغ ہیں ان کا نکاح ہو جائے گا اور یہ نکاح بالغ ہونے کے بعد بھی قائم رہے گا. یہ نہیں ہے کہ بالغ ہونے کے بعد دوبارہ نکاح کی حاجت ہو. ٹھیک ہے. شرعی طور پر اس نکاح کا اعتبار کیا جائے گا اور منعقد ہو جائے گا. اس کی شرائط بھی ہوں گی اور مزید معلومات چاہیں تو مفتیان کرام سے رابطہ کیا جائے. جی ایک اور کال چلائیے.
میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم گھر بنانے کے لیے جو ہے وہ بینک سے لون لے سکتے ہیں؟ ایک چیز، اگر گھر جو ہے بیسک ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہے، مطلب نیچے والا فرسٹ پورشن جو ہے وہ بنا ہوا ہے اور سیکنڈ پورشن بنانا ہے، تو اس کے لیے لون لیا جا سکتا ہے اور اس پہ جو سود ہوگا وہ حرام ہوگا، جائز ہوگا، اس کی کیا صورت ہوگی؟ اس کی وضاحت فرما دیں گے۔ یعنی اب اس سوال کے دو حصے کر سکتے ہیں شروع میں جو آپ نے جواب دیا، ایک تو یہ کہ بیسک اس کی ضرورت ہے، گھر بنانا ہے ہی نہیں ہے، اور ایک یہ ہے کہ ایک بنا ہوا ہے، ایک پورشن بنا ہوا ہے اور دوسرا بنانا ہے، تو اب دونوں کے اعتبار سے حکم الگ ہوگا یا اس صورت میں ایک ہی حکم ہے؟ دیکھیں جس میں بیسک جو بنیادی نچلا گھر ہے وہ یا اوپر والی چھت، اصل میں اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو وہ شرعی اعتبار سے جو ضرورت ہے اس کی اپنی ایک تعریف ہے، حاجت ہے اس کی اپنی ایک تعریف ہے، اس کے مطابق ایک سودی قرض لینے کی گنجائش ہے۔ لیکن ان کے سوال کے اندر یہ تھا کہ کیا وہ سود لینا جائز ہو جائے گا؟ تو سود دیکھیں کبھی بھی جائز نہیں ہوگا۔ یہ ایک الگ چیز ہے کہ دینے والا بامر مجبوری زیادہ لوٹا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی بعض صورتوں میں جہاں گنجائش ہے وہاں پکڑ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اضافی رقم اصل سودی یہ ہے دینے، یعنی سود تو منع ہی، سود تو حرام حرام ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو سود دینے والا جو مجبوراً صحیح، اضافی صحیح، دے رہا ہے، 5 لاکھ لیے تو اس کو 5.5 6 لاکھ روپے کر کے پلٹانا پڑ رہا ہے، تو یہ اضافی رقم دینے والا بامر مجبوری شرعی ضرورت کا تحقق ہونے کی صورت میں جب قرض سودی لیا تو وہاں جہاں گنجائش ہوگی وہاں آدمی دینے والا گناہگار نہیں، لیکن لینے والا جس نے 5 لاکھ روپے قرض دیے ہیں ٹھیک ہے، اب وہ واپسی لے رہا ہے 6 لاکھ روپے، تو اس کے لیے 5 لاکھ سے اوپر 1 روپیہ بھی سودی حلال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب ایسی صورت میں بڑے مزے سے سود خور جو ہے نا وہ لے رہے ہوتے ہیں، گویا غریبوں کو کا خون پسینہ بعضوں بھی کا تو کاروبار بھی ہے نا کہ وہ جی، ان کا گزر بسر اس پر ہے کہ وہ پیسے دیتے ہیں اور سود لیتے ہیں۔ زندگی بھر ان لوگوں سے اللہ معاف رکھے اور آمین، بچائے، آمین، ان آمین۔ لوگوں کے جال میں کوئی پھنس گیا نا تو وہ بیچارہ قرض پہ قرض دیتا ہی رہتا ہے، لوٹاتا رہتا ہے، بسا اوقات اصل رقم بھی ادا ہونے سے زیادہ وہ پیسے سود کے اس میں دے دیتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب تک یہ ساری رقم یک مشت نہیں ملے گی دیتا ہی رہنا ہے، یعنی وہ بس تھوڑے تھوڑے تو سود ہی وہ کہلائے گا۔ سود ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین، تو اب آمین۔ یہ اس صورت میں کہ اوپر والا اچھا، منزل کئی تو ہم بنانی نے ہے، ایسی بھی واقعات دیکھے سنے ہیں کہ وہ جو اصل رقم ہے نا وہ بہت کم ہوتی ہے، لیکن وہ اتنی طاقت نہیں رکھتا بیچارہ کہ وہ ساری دے دے، اور سود اس سے کئی گنا زیادہ وہ دے چکا ہوتا ہے۔ بلکہ وہ نسلوں میں بھی چلا جاتا ہے بعض دفعہ تو۔ اس کو آپ یوں مثال سے لے لیں، دیہاتوں میں تو ایسے بھی معاملات دیکھنے میں سودی معاملات کو یہ اس کا کمپیر حکم کے اعتبار سے نہیں کر، سمجھانے کے اعتبار ٹھیک سے۔ ہے۔ بسا اوقات ایک آدمی 20 سال کرائے پہ رہتا ہے، صحیح وہ ہر مہینے 10,000 15,000 روپے کرایہ دے دے ہی رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ شروع سال سے 20 سال تک اتنے طویل عرصے میں وہ غور کرے تو وہ کئی لاکھ روپے اس زمانے میں دے چکا ہوتا ہے، اتنے روپے کا اپنا مکان بھی لے سکتا تھا، لیکن یکمشت اس کے بعد اتنا پیسہ جڑ ہی نہیں رہا کہ وہ اپنا مکان کر سکے۔ تو خیر کرایہ والا معاملہ تو بلا شبہ جائز ہے، لیکن سودی معاملہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ یکمشت 1 لاکھ روپے دے دو فارغ ہو جاؤ، وہ 1 لاکھ روپے جمع ہی نہیں ہو رہے، وہ 2-2 ہزار روپے کر کے دے جا رہا ہے، یوں کرتے کرتے 5 لاکھ بھی دے چکا ہے، لیکن یکمشت وہ 1 لاکھ روپے نہیں دے پا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سودی مرض جو مہلک مرض ہے اس سے محفوظ رکھے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو ہلاک کرتا ہے۔ تو جب سود کو ہلاک اللہ تعالیٰ کر رہا ہے تو جو سود کھائے گا وہ کہاں سے ہلاکت سے بچ جو جائے رقم گا؟ اس حوالے سے ملے گی وہ ہلاک ہی ہونی ہے، بالکل ہلاک ہونی ہے، اور وہ اپنے کھانے والے کو بھی ہلاک کرنے والی ہے۔ کوانٹٹی بظاہر نظر تو آئے گی لیکن وہ جو اس کی اصل اثر تھا مال کا، برکت جس کو کہتے ہیں، حرام میں اللہ تعالیٰ نے برکت نہیں رکھی۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بھی کافی تفصیل سے جواب دیا اور ذہن بھی بنایا۔ مزید بھی اگر ہم اس حوالے سے پڑھیں گے اور معلومات لیں گے تو اس سے بچنے کا ذہن بنے گا۔ نگرانی شورا کی بہت ہی ایک پیارا رسالہ ہے، آپ نے ایک بیان فرمایا تھا دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں، بعد میں اس کو تحریری صورت میں لایا گیا، سود کی نحوست، جو مجھے اس کا نام ذہن میں آ رہا ہے، سود کی نحوست، بہت ہی پیارا رسالہ ہے، بہت ہی پیارا بیان ہے۔ آپ اس کی آڈیو یا ویڈیو بھی چاہیں تو دعوت اسلامی کے ویب سائٹ کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں، امید ہے کہ انشاءاللہ مل جائے گی، اور یہ رسالہ بھی آپ کو حاصل ہو جائے گا، مکتبۃ المدینہ کی شاخوں سے بھی ملے گا آپ کو، اور دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے اس کی بک لائبریری میں بھی موجود ہے، اور جو المدینہ اسلامک لائبریری ہے
جو کہ مجلس IT نے جاری کیا، جس میں المدینہ العلمیہ کی بالخصوص کتب موجود ہیں، اس میں بھی انشاءاللہ عز و جل یہ رسالہ آپ کو مل جائے گا. اس کو پڑھیں گے اور اگر کوشش کریں کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ بیان بھی سن لیں کہ جو الفاظ کی اور آواز کی تاثیر ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے. تو انشاءاللہ عز و جل یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سود لیتے ہیں تو اس لیے پڑھیں. جو یہ کام نہیں کرتا، جو اس سے نفرت کرتا ہے اور جس کا کوئی ذہن نہیں ہے مستقبل میں بھی، اس کو بھی چاہیے کہ اس رسالے کو پڑھے اور سنیں. انشاءاللہ عز و جل بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اپنی طرف سے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ حلال ہی ہے اور اس میں کوئی حکم نہیں لگتا ہے، یہ تو سود نہیں ہے، لیکن اس کی معلومات حاصل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل پھر مزید اس کے حوالے سے پتہ چلے گا کہ ہو سکتا ہے کہ بعض مسلمان ایسے بھی ہوں کہ بظاہر تو اپنی طرف سے وہ اس سے بچ ہی رہے ہوں، لیکن حقیقت میں وہ نہ بچ رہے ہوں. تو پڑھیں گے، سنیں گے، معلومات لیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی، اور کچھ نہیں تو علم دین حاصل کرنے کا انشاءاللہ ثواب ضرور حاصل ہوگا. مفتی انس صاحب کے لیے ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی. ایک بندہ مریض ہے، وہ حج پر نہیں جا سکتا، وہ حج پر نہیں جا سکتا، وہ اپنے حج کے پیسے کسی کو دے سکتا ہے، وہ کس صورت میں دے سکتا ہے؟ اکٹھے یا کسی فطر کر کے غریبوں کو دے دے؟ جی حضور. اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی حج پہ نہیں جا رہا تو وہ تھوڑے تھوڑے پیسے صدقہ کرتا جائے تو اس کا حج ادا ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا. اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کو کون سی بیماری ہے. اگر تو جیسے کہ لنگڑا ہے یا اندھا ہے یا کوئی اور ایسی بیماری ہے کہ وہ حج پہ صحیح طرح ادا نہیں کر سکتا حج کے افعال، تو اس کو شریعت نے یہ رعایت دی ہے کہ وہ اپنے حصے کا کسی اور کو حج کروا دے. ٹھیک ہے. اور اب حج جس کو کروانا ہے اس میں بھی یہی ضروری ہے کہ کسی ایسے بندے کو کروائے کہ جو علم والا ہو، جس کو اس کے مسائل معلوم ہو. ایسے بندے کو نہ کرائے کہ جس کے اوپر خود حج فرض ہے لیکن وہ حج نہیں کر رہا. صحیح. کسی علمی بندے سے وہ حج کروائے تو انشاءاللہ عز و جل اس کا فرض جو ہوگا وہ ادا ہو جائے گا. حج بدل جس کو کہا جاتا ہے کہ حج بدل کروایا اپنی طرف سے. جی جی ٹھیک ہے. اور اس میں بھی مفتی صاحب نے جیسے فرمایا کہ کسی علمی بندے یعنی کسی عالم دین کو، تو اگر ایسا شخص ہو کہ جس نے پہلے حج کیا ہو تو کیا اس کو بھی بھیج سکتے ہیں حج بدل پر؟ حج بدل کے لیے بہتر یہی ہے کہ جو اپنا حج فرض ادا کر چکا ہے، ٹھیک ہے، پہلے جا چکا ہے، جی جی، اس کا انتخاب کرے. ٹھیک ٹھیک، بہتر یہی ہے کیونکہ وہ حج کے مسائل سے کافی حد تک آگاہ ہوگا اور بہتر انداز میں وہ حج ادا کر سکے گا. تو اس کے لیے عالم ہونا ہی ضروری نہیں ہے، علم والا ہو تاکہ وہ مسائل حج اچھے انداز سے سیکھ سمجھ کر وہ ارکان حج ادا کرے، اور ایسے کام نہ کرے جس سے دم لازم ہو، ایسے کام نہ کرے جس سے صدقے لازم ہوتے ہوں، اور احسن انداز میں حج کے مناسک ادا کر سکے. ٹھیک. اچھا حضور، اس میں ابھی تو ویسے تقریباً جو ہے نا وہ پیکیجز بھی لیے جا چکے اور فارم بھی سرکاری بھرے جا چکے، ہو سکتا ہے کوئی صورت بنتی ہو، لیکن مسئلے کے اعتبار سے پوچھ رہا ہوں. جیسے ابھی ہم نے جواب دیا حج بدل کے حوالے سے اور دوسرے کو بھیجے، تو ہو سکتا ہے کئی لوگ بھیجتے بھی ہوں، ہمارے بتانے سے پہلے بھی اس پر عمل کرتے ہوں یا کیا ہو کسی نے ایک دفعہ بھی زندگی میں، تو بس ویسے ہی پیسے دے دیے، دوسرا حج کر آ گیا. تو کیا دونوں حجوں کے، ایک یہ کہ خود کرنے جائے اپنا حج اور ایک یہ کہ حج بدل کرنے جائے، تو صرف اتنا بتا دیجیے کہ دونوں کے کچھ مسائل میں فرق ہے، یہ ایک ہی ہے کہ جس نے عام حج کا طریقہ آتا ہے تو وہ بھی اسی طریقے سے ہو جائے گا، یا کچھ فرق ہوگا اس کے اندر؟ فرق تو رہے گا نا. اچھا دیکھیں، ایک ہے حج اصل سمجھنے کہ میں اپنا ہی حج ادا کرنا چاہ رہا ہوں، اس مقابلے میں نے حج اصل کہا ہے، ورنہ نارمل حج کہا جاتا ہے. اور دوسرا ہوتا ہے حج بدل، جب دوسرے کی طرف سے ایک آدمی حج کر رہا ہے. جب حج بدل کر رہا ہے تو اس کو احرام کی نیت میں بھی ٹھیک ہے اس کا لحاظ رکھنا ہوگا. اچھا، نیت کے وقت بھی. اب یہ نہ ہو کہ اپنے حج کی نیت کر لے اور دوسرے کے حج کے پیسے استعمال ہو گئے. تو اس نے چونکہ حج بدل کرنا ہے تو یہ حاجی تو ہے، ٹھیک ہے، حج کے سارے کام تو کرے گا، لیکن یہ نیابت میں، وکالت میں، نائب ہونے کی حیثیت سے کرے گا. یہ ساری جو جہاں جہاں نیتیں درکار ہیں، جیسے احرام کی بالخصوص، تو وہاں وہ نیت شہر سے چلے اور قربانی کے اپنی شرائط ہیں. تو اب ان شرائط میں سے یہ کہ جس جگہ کا وہ آدمی ہے اسی شہر سے اس نے سفر حج کرنا ہے. اب جیسے کراچی والے کو لاہور والے نے کہا کہ میری طرف سے آپ نے حج بدل کرنا ہے، تو یہ کراچی سے ہی نہیں کرے گا، یہ لاہور سے ہی جا کر پھر وہاں سے سفر حج کا آغاز ہوگا. تو اس کے کچھ مسائل ہیں، تفصیل جاننا چاہیں تو رفیق الحرمین میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس کے بنیادی ضروری مسائل حج بدل کے حوالے سے وہاں لکھے ہیں. اس کو پڑھیں، سمجھیں، اور جو ان میں
پیچیدہ مسئلہ لگے تو دارالفتاء اہل سنت حاضر ہو جائیں اور وہاں پر اس کو مسئلے کو آسانی کے ساتھ سمجھ لیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو اس سال بھی جنہوں نے ابھی تک فارم، کیونکہ ابھی تک تو فلائٹ کوئی حج کی نہیں روانہ ہوئی نا، تو جو حج بدل پر جا رہے ہیں اور مسائل کا علم نہیں ہے تو ابھی بھی ان کا کچھ بگڑا نہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ صرف فارم جمع کروانے سے کسی مسئلے میں فرق نہیں آئے گا. تو یہ آگے کے مسائل جب وہ نیت کرے گا نکلتے وقت اور آگے جو مسائل ہوں گے اس میں پھر آئے گا فرق. بالخصوص حج بدل جو کروا رہا ہے نا، جو اپنی طرف سے یا اپنے والد مرحوم کی طرف سے ان پہ حج فرض تھا، وصیت کی تھی، تو اس وصیت کے مطابق حج بدل کروا رہا ہے، تو اس بالخصوص اس کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ وہ حج بدل کے مسائل سیکھے تاکہ یہ کروانے میں غلطی نہ کر بیٹھے. اور حج بدل کرنے والے اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ حج بدل کے مسائل سیکھے سمجھے، شوق میں کہ چلیں اس بہانے مکہ مدینہ بھی دیکھ لیں گے اور حج بھی ہو جائے گا اور سب کچھ ہو جائے گا. یا اگرچہ حاجی نہیں بنے گا اپنے حج کے اعتبار سے حج بدل کرنے والا، اس پہ شرائط پائے جانے کی صورت میں حج آئندہ لازم ہو بھی سکتا ہے. تو اس اعتبار سے مسائل دونوں طرف کے فریقین کو سیکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بڑی تفصیل سے بیان کیا. حج بدل دوسرے کو حج پر بھیجنا اپنی طرف سے جبکہ شرائط ہوں، شریعت اجازت دیتی ہو، الحمدللہ اس کی سہولت دعوت اسلامی کی مجلس حج و عمرہ اس کی جانب سے بھی فراہم کی گئی ہے. اگر کوئی دنیا بھر میں کہیں سے بھی حج بدل کروانا چاہے تو ہماری اس مجلس سے رابطہ کیا جائے. انشاءاللہ اس کے تحت اگر کسی کو آپ بھیجیں گے تو امید ہے کہ کسی عالم کو اور ایسے شخص کو ہی حج بدل پر روانہ کیا جائے گا کہ جو حج کے مسائل جانتا ہو اور جس کو شریعت اچھا سمجھتی کہ اس کو حج پر بھیجا جائے. تو انشاءاللہ یہ سہولت بھی، اس سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس سال تو شاید ممکن نہ ہو، ابھی بھی نمبر دکھائے جا رہے ہیں حج بدل، ان کی میل آئی ڈی بھی ہے، نمبر بھی موجود ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ پاکستان نہیں تو کسی اور ملک سے بھیجنا ممکن ہو، اور کوئی بھی ہے بہرحال آپ رابطہ کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی، ممکنہ صورتیں بیان کی جائیں گی، ورنہ اگلے سال کے لیے بھی آپ ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں اور حج بدل کی ترکیب بنا سکتے ہیں. رفیق الحرمین امیر اہل سنت کی کتاب حج کے حوالے سے، حرمین شریفین کی رفیق بہت ہی پیاری کتاب ہے، اردو زبان میں عام فہم انداز کے اندر لکھی ہے، اور حج پر اردو زبان میں انشاءاللہ جس طرح مفتی امیر اہل سنت نے اس کو لکھا ہے شاید ہی آپ کو کوئی کتاب ملے. اس کتاب کو ہر حاجی، ہر عمرہ کرنے والے کے پاس ہونا ضروری ہے اور اس کو چاہیے کہ پڑھے. ابھی بہت وقت ہے فلائٹس روانہ ہونے کے اندر، آپ کو اگرچہ حج تربیت کی جائے گی، مختلف آپ تربیتی اجتماعات کے اندر بھی جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے کاروان والے بھی آپ کی تربیت کریں، لیکن اس کتاب کو پڑھ لیں گے انشاءاللہ عز و جل دیگر تربیتوں کے ساتھ ساتھ تو بہت سارے مسائل سیکھنے کا، سمجھنے کا انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ موقع نصیب ہوگا. اچھا، یہ بھی ممکن ہے کہ بہت سارے افراد یہ سمجھ رہے ہوں کہ حج بدل میں کرا لوں، ٹھیک ہے، لیکن شریعت مطہرہ وہاں حج بدل کی گنجائش ہی نہ دے رہی ہو، خود ہی تمہیں خود ہی کرنا ہے. تو بس اوقات وہ معمولی مرض میں بھی اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں حج بدل کرا لیتا ہوں. تو حج بدل کون کرا سکتا ہے، اس کے پورے شرائط ہیں، تو یہ سب سیکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ سیکھنا ضروری ہے. اس کتاب کے ذریعے بھی سیکھیں، مفتیان کرام سے رابطہ بھی کریں، کیونکہ ایک بہت بڑی عبادت ہے کہ جس پر لازم تھا وہ نہیں جا سکا یا اس نے وصیت کی تھی، تو اب اس کی طرف سے اس کو ادا کرنا ہے، کروانا ہے، تو اس کی باقاعدہ رہنمائی لی جائے، کسی عالم سے رابطہ کی جائے. ہماری مجلس سے رابطہ کر لیں گے اور دارالفتاء اہل سنت کے مفتیان کرام سے رابطہ کر لیں گے تو انشاءاللہ اچھی رہنمائی اچھے انداز میں فراہم کر دی جائے گی. ایک کال مزید سلسلے کا حصہ بناتے ہیں مفتی انس صاحب کے لیے. جی مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، کیا عزت والی خواتین یا عزت والی عورت اپنا گھر چھوڑ کے اپنے والد کی میت سے جا سکتی ہے؟ جی حضور. اصل میں عدت جو فوتگی کی عدت ہے، اس میں کب نکل سکتی ہے گھر سے، اس کی ایک الگ سے علماء کرام نے اجازتیں دی ہیں. ٹھیک ہے. تو جتنی کتب فقہ میں اجازتیں لکھی ہیں اس میں بظاہر یہ اجازت تو کہیں نظر سے نہیں گزری کہ کسی کی عزیز کی فوتگی پر جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی. البتہ بعض علماء نے ان اجازتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے موجودہ دور میں بعض چیزوں کی اجازت دی ہے، جس میں بعض علماء نے اس چیز کی بھی اجازت دی ہے کہ اگر بہت ہی کوئی قریبی رشتہ دار جیسے والد ہے، بھائی ہے، والدہ ہے، اللہ نہ کرے وہ عدت میں فوت ہو جائیں تو ان کے زیارت کے لیے، ان کے دیدار کے لیے جا سکتی ہے. ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے جی، اس کی اجازت دی ہے جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا. حضور اس والے سے ایک مسکنسپشن بھی ہے. ایک تو ہم نے سنا ہے بہت دفعہ کہ 40 قدم اگر عورت چل لے نا، یعنی انتقال ہو جائے جنازے کے ساتھ، تو اب اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے. ایک اور بھی مسئلہ سننے میں آیا، چونکہ ابھی اعتکاف گزرا ہے تو اعتکاف کے مسائل بھی ہم سنتے تھے اسلامی بہنوں کے بھی اور اسلامی بھائیوں کے، کہ مسجد سے نکلا یا عورت مسجد بیت سے نکلی تو اس کے اعتکاف ٹوٹ گیا. تو اسی طرح یہ بھی ایک مسئلہ سننے میں آیا کہ عورت اگر گھر سے نکلی تو اب چونکہ وہ گھر سے نکل گئی ہے، اس کو گھر میں عدت گزارنی تھی، اور اب جب نکل گئی تو اس کی عدت ٹوٹ گئی. تو اب وہ ٹوٹ گئی ہے، بس وہ اب اس کو عدت نہیں گزارنی ہے. تو کیا ایسا ہے عدت توڑنے کا معاملہ ٹوٹ جاتی ہے؟ عدت کوئی اپنے طور پہ توڑنا بھی چاہے نا، یہ کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں جو نظر آنے والی ہو جس کو توڑا جا سکے، اب بیکار ہو گئی. تو عدت ایک ٹائم پیریڈ کا نام ہے. صحیح. اور وہ ٹائم پیریڈ اگر عدت وفات ہے تو شوہر کے روح جسم سے جدا ہوئی، عدت شروع. ٹھیک. ختم کب ہوگی؟ 4 مہینے 10 دن. ٹھیک ہے. اگر عورت امید سے ہے، حمل سے ہے، تو پھر یہ عدت ختم ہوگی بچے کی پیدائش پر. ٹھیک ہے. ان 2 صورتوں کے علاوہ عدت کے ختم ہونے کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے. 40 قدم کیا 40 دن تک بھی اگر عورت، بازو کے نا عدت میں کو تھوڑا سا اس کو ریڈیوس کر دیں، بھائی 4 مہینے 10 دن بہت لمبا ہے، 40 دن کا پیریڈ دے دیں، تو یاد رکھیں کہ عدت کو 1 دن بھی کم نہیں کر سکتے. صحیح. نارمل 4 مہینے 10 دن میں 130 دن بنتے ہیں، 130 ڈیز تقریباً بن جاتے ہیں. تو 1 دن بھی کم نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. 109 دن کی عدت کروا لو، 105 دن کی یا 100 دن کی نہیں، جتنا ٹائم مقرر ہے وہی. جب بچے کی جب تک پیدائش نہ ہو جائے، امید سے اگر عورت ہے حمل سے، تو جب تک بچے کی پیدائش نہ ہو جائے عدت ختم نہیں ہوگی. رہا یہ معاملہ کہ اعتکاف جس طرح جائے اعتکاف سے بندہ نکل جاتا ہے، مسجد سے کوئی آدمی نکل گیا یا عورت مسجد بیت سے نکل گئی حاجت ضروری شرعی کے بغیر، تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. تو عدت کوئی ایسی چیز نہیں ٹوٹنے والی. گھر سے اگر کوئی عورت باہر نکل گئی، ضرورت شرعی تھی، اجازت شرعی تھی، تو اس میں مذائقہ نہیں ہے. جیسے بعض امراض ایسے ہیں کہ جو گھر میں جن کا چیک اپ نہیں ہو سکتا، تشخیص کے لیے کسی بڑے ہاسپٹل کی طرف جانا پڑے گا، اور اس وقت اس کو گھر میں رہنا مزید مرض بڑھا دے گا. تو یہاں گنجائش ہے کہ عورت عدت کے اندر بھی گھر سے باہر جا سکتی، علاج کروا کر واپس آ جائے. تو یہ تو جہاں ضرورت تھی، جہاں بلا ضرورت بھی عورتیں پھر بھی گھوم رہی ہیں، پھر رہی ہیں عدت میں، تو عدت ختم نہیں دور ہے نا. اب کہا جاتا ہے یہ 2018 ہے بالکل، اور اس میں تو عورت ویسے ہی گھر سے کام کے لیے نکل جاتی ہے، تو اب یہ گھر میں بیٹھنے والی بات نہیں ہے. تو اس طرح کے الفاظ سننے کو ملتے ہیں. تو کیا اس طرح کی خواتین کے جو گھروں سے نکلتی ہیں کام کاج کے لیے، اور یہ بالکل کھل کر بولا جاتا ہے، اس کا کلام کیا جاتا ہے، 2018 ہو یا پچھلا دور، ٹھیک ہے، کمانے کے لیے خواتین کا نکلنا ضرورت کے تحت پچھلے زمانوں میں بھی تھا. ٹھیک ہے. اگر کوئی عورتیں جیسے کھیتی باڑی اکثر عورتیں اس میں کر رہی ہوتی ہیں، تو یہ پہلے بھی زمانہ اس طرح چلتا رہا ہے. لیکن وہ جہاں جہاں شرعی اجازت ہے، جو اس کو فالو کرے گا ٹھیک ہے، جو اس کے خلاف تجاوز کرے گا گناہ گار بھی ہوگا. تو اب عدت ایک خاص مخصوص پیریڈ کا نام ہے، وہ پیریڈ ختم ہوگا تب ہی، مطلب وہ عدت ختم 2018 ہو یا 2028 آ جائے یا قیامت کے قریب بھی، جب تک اسلام کا پیغام اور اس کا نام رہے گا قیامت تک، تو یہ احکام جاری ساری رہیں گے. تو اس لیے عدت میں کوئی ریڈیوس، کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا. یہ ایک اللہ تعالی کی طرف سے طے شدہ ایک مدت ہے. صحیح. خلاف ورزی کرنے والی عورت گناہ گار ہوگی. عدت اس طرح 40 قدم میت کے ساتھ چل لینے سے ختم نہیں ہو جاتی. اور جو اگر خلاف ورزی کر رہی ہے تو یہ نہیں ہے کہ اب تو ٹوٹ گئی، تو عدت ٹوٹتی نہیں ہے، یہ برقرار رہے گی. اس عورت پہ پابندی ہے. پھر بھی حکم یہ ہے کہ اب یہ گھر میں بیٹھ جائے. پہلے خلاف ورزی ہو گئی، توبہ کریں، ندامت ہو، توبہ کریں، اور اب عدت کے اندر دوبارہ، اب عدت کے اندر کوئی ایک جگہ کونا پکڑنا ضروری نہیں ہوتا اعتکاف کی طرح. بس یہ ہوتا ہے گھر کی وہ 4 دیواری ہے، اس سے باہر نہیں جائے گی. ٹھیک ہے. صرف یہی حکم نہیں ہے کہ گھر سے باہر نہ نکلے، اور بھی بہت سارے احکامات ہیں عدت کے، تو ان سب کو فالو کرنا ضروری ہے. انشاءاللہ اس پر مزید ہم مفتی صاحب سے گفتگو کریں گے، جو اس طرح کہے تو اس کے لیے حکم شرعی کیا ہے، اور شریعت کے احکام کے حوالے سے اس کے لیے کیا حکم لگے گا. انشاءاللہ آئندہ سلسلہ جب ہم پیر کو کریں گے تو اس حوالے سے بھی کچھ گفتگو کریں گے. سلسلے کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں اذان عشاء ہوگی،
تمام جو مسلمان ہیں جن کے ہاں عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، سب کو چاہیے کہ جن پر جماعت واجب ہے مسجد میں حاضر ہوں اور باجماعت نماز ادا کریں۔ کل بھی انشاءاللہ اسی وقت دارالفتاح اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔